یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایوب خان جس دور میں حاکم وقت تھے اس وقت پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ سمجھا جاتا تھا۔ نائٹ کلب کلچر عام تھا، کراچی اور لاہور کے مال روڈ پر شراب کھلے عام فروخت ہوتی تھی اور ہماری اشرافیہ بڑے اہتمام سے شراب نوشی کیا کرتی۔ اس دور میں پاکستان کا پرنٹ میڈیا ریاستی کنٹرول میں تھا، لیکن غیر ملکی جریدوں میں خود ایوب خان اور ان کی ٹیم کے لوگوں کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں چھپتی تھیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے ٹاٹ اسکول سے پڑھنے والا بچہ صدر پاکستان کیسے بنا؟ فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنی زندگی کے شب و روز کیسے گزارے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جنرل ایوب خان کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کے پروفیشنل کریئر اور اقتدار تک ہر ایک پہلو پر بات کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ صدر ایوب خان کے حکم پر لاہور کے مال روڈ پر احتجاج کرنے والے طلبہ پر گولیاں چلائی گئیں تو اس دوران ایک طالب علم کے بازو پر 2 گولیاں لگی اور پھر 50 سال بعد وہی اسٹوڈنٹ خود صدر پاکستان بنا۔ ایوب خان نے فاطمہ جناح کو صدارتی الیکشن میں ہروانے کے لیے کیا چال چلی؟ کیا یہ سچ ہے کہ ایوب دور حکومت پاکستانی معیشت کا سنہرا دور تھا اور اس دور میں پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا؟ آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو صدر ایوب کو ڈیڈی کیوں کہتے؟ فیلڈ مارشل ایوب خان 14 مئی 1907 کے روز ضلع ہزارہ کے نواحی علاقے ریحانہ میں ایک ہندکو پشتو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یاد رہے کہ ایوب خان کی ڈائری کے مطابق ان کا سال پیدائش 1905 ہے۔ ایوب خان کے والد کا نام میر داد خان تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سرائے صالح کے ایک اسکول سے حاصل کی۔ وہ اس کے بعد قریبی گاؤں کے ایک اور اسکول میں بھی پڑھتے رہے۔ یہ گاؤں ان کے گھر سے 7-8 کلومیٹر دور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تب ایوب خان خچر پر بیٹھ کر اسکول جایا کرتے۔ اپنے آبائی علاقے سے میٹرک کرنے کے بعد 1922 میں وہ علی گڑھ آ کر پڑھنے لگے۔ ابھی علی گڑھ کالج میں ان کی تعلیم جاری تھی کہ انہوں نے رائل ملٹری کالج سے ٹریننگ لینا شروع کی۔ 1928 میں انہیں برٹش رائل آرمی میں کمیشن ملا اور وہ 2nd لیفٹیننٹ بن گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں ایوب خان برما کے جنگی محاذ پر ڈیوٹی دیتے رہے۔ پاکستان بننے سے قبل وہ کرنل کے رینک تک جا پہنچے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ایوب خان نے پاک فوج کو جوائن کیا اور انہیں 1 اسٹار بریگیڈیئر بنا دیا گیا۔ اس دور میں بریگیڈیئر ایوب خان کی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تصاویر آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد انہیں دسمبر 1948 میں میجر جنرل بناتے ہوئے ایسٹ پاکستان میں پوسٹنگ دی گئی۔ پھر اس کے تقریباً 2 سال بعد 17 جنوری 1951 کو ایوب خان پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف بنے۔ ایوب خان پرائم منسٹر محمد علی بوگرا کی کیبنٹ میں پاکستان کے وزیر دفاع بھی رہے۔ یہ سال تھا 1958 کا، جب ملکی صورتحال ابتر ہو چکی تھی اور انارکی پھیل رہی تھی۔ ایسے میں 8 اکتوبر کے روز اسکندر مرزا نے مارشل لاء لگاتے ہوئے آئین معطل کر دیا، لیکن پھر ایوب خان نے صدر اسکندر مرزا کو معزول کرتے ہوئے جلا وطن کر دیا اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے اختیارات خود سنبھال لیے۔ فروری 1960 میں فیلڈ مارشل ایوب خان پاکستان کے صدر منتخب ہوئے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ محترمہ نصرت اصفہانی چونکہ صدر سکندر مرزا کی اہلیہ کی کزن تھی، لہٰذا اس کی سفارش پر بھٹو کو سکندر مرزا کی کابینہ میں شامل کیا گیا تھا۔ لیکن جب ایوب خان نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی کیبنٹ میں اہم وزارتیں دیں۔ ایوب خان کا وزیر بنتے ہی بھٹو صاحب نے اسکندر مرزا سے رشتہ داری ہونے کے باوجود اپنی راہیں جدا کر لیں۔ جب ان سے کسی نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا تو جواب میں بھٹو صاحب کا کہنا تھا کہ کہیں جنرل ایوب ناراض نہ ہو جائیں۔ صدر ایوب نے 1962 کا نیا آئین لاگو کیا جسے عالمی سطح پر خوب سراہا گیا، لیکن پاکستان میں ایک بڑے طبقے نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ واضح رہے کہ اسی دور میں عوامی انقلابی شاعر حبیب جالب نے اپنی شہرائے آفاق نظم ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا تحریر کی۔ جنوری 1965 میں ملک میں ایک مرتبہ پھر بنیادی جمہوریت کے نظام پر مبنی صدارتی انتخابات ہوئے۔ اس صدارتی انتخابات میں ایوب خان کے مد مقابل بانی پاکستان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح تھیں۔ دوستو، نواب آف کالاباغ کی بایوگرافی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایوب خان اور ان کے ساتھیوں نے فاطمہ جناح کو شکست دینے کے لیے ان پر کیا کیا الزامات لگائے۔ دھاندلی کی وجہ سے ایوب خان کے نمائندوں نے اکثریت تو حاصل کر لی، مگر ملک میں مجموعی طور پر محترمہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کی نسبت زیادہ ووٹ حاصل کیے۔
خیر، جیسے تیسے کر کے ایوب خان یہ پریزیڈنشل الیکشن جیت کر صدر پاکستان بن گئے۔ اس کے چند ہفتوں بعد ستمبر 1965 میں جب بھارت نے پاکستان پر جارحانہ حملہ کیا تو پوری قوم ایوب خان کی قیادت میں دشمن کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کو یقینی شکست ہوئی۔ بالآخر اقوام متحدہ کی مداخلت پر سیز فائر ہوا۔ جنوری 1966 میں تاشقند کے مقام پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے جس سے دونوں ملکوں کی افواج جنگ سے پہلے کی پوزیشن پر واپس چلی گئیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جنگیں ملکوں کی اکنامیز کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ ان دنوں میں پاکستان میں غذائی قلت پیدا ہو گئی اور ملک کنگال ہو گیا۔ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار ایوب خان کو ہی سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں چائے خانوں اور چوراہوں پر بیٹھے مزدور یہی کہا کرتے تھے کہ یہ سب ایوب کتے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ جب بچوں نے ایوب خان کے خلاف جلوس نکالا اور ایوب کتا ہائے ہائے کے نعرے لگائے گئے تو صدر پاکستان نے غیرت کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تاہم لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پس پردہ حقائق کچھ اور تھے۔ ایک وقت تھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو جنرل ایوب خان کو ڈیڈی کہہ کر پکارتے تھے، لیکن پھر معاہدہ تاشقند پر بھٹو صاحب کے صدر ایوب سے اختلافات سامنے آئے۔ قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں تحریر کرتے ہیں، بھٹو عرصے سے موقع کی طاق میں تھے۔ لوہا گرم دیکھ کر انہوں نے ہتھوڑے کی ضرب لگائی اور ایوب کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے 21 ستمبر 1968 کے روز حیدرآباد میں ایک جلسے کا اہتمام کیا۔ اس جلسے میں انہوں نے ایوب کے خلاف تند و تیز تقریر میں قسم کھائی کہ وہ صدر ایوب کو مسند اقتدار سے اتارے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر عارف الوی کی بایوگرافی ویڈیو میں میں نے آپ کو ان کی طالب علمی کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ 1969 میں جب وہ 20 سال کے تھے تو مال روڈ لاہور پر ایوب خان کے خلاف احتجاج کرنے پر انہیں 2 گولیاں لگی۔ ڈاکٹر عارف الوی بتاتے ہیں کہ آج بھی ان کے دائیں بازو پر گولی کے نشان موجود ہیں جو پاکستان میں جمہوریت کے لیے ان کی یادگار ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت عارف الوی جماعت اسلامی میں تھے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف ملک بھر میں مظاہروں اور ہنگاموں کا آغاز ہوا تو 25 مارچ 1969 کو انہوں نے پاکستان کی باغ دوڑ جنرل یحییٰ خان کے سپرد کر دی اور خود سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے گمنامی میں زندگی بسر کرنے لگے۔ اور پھر 20 اپریل 1974 کے روز ریڈیو پاکستان پر یہ خبر نشر کی گئی کہ سابق صدر پاکستان ایوب خان عارضہ قلب کی وجہ سے 66 سال کی عمر میں اسلام آباد میں وفات پا گئے ہیں۔ ایوب خان کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی گاؤں ریحانہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ ایوب خان نے اپنی سوانح عمری فرینڈز ناٹ ماسٹرز کے نام سے تحریر کی۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کے نام سے چھپ چکا ہے، جبکہ ان کی ذاتی ڈائری کا مجموعہ ڈائریز آف فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے نام سے پبلش ہوا۔ ایوب خان فیملی کی بات کریں تو ان کے بیٹوں کے نام اختر ایوب خان، گوہر ایوب خان اور شوکت ایوب خان تھے۔ گوہر ایوب جانے پہچانے سیاستدان تھے جو اسپیکر نیشنل اسمبلی کے علاوہ پانی اور بجلی اور خارجہ امور کے فیڈرل منسٹر رہے۔ گوہر ایوب کے بیٹے عمر ایوب خان بھی MNA منتخب ہوتے رہے ہیں۔ وہ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی کابینہ میں پیٹرولیم کے فیڈرل منسٹر ہیں۔ ایوب خان کے پوتے اور شوکت ایوب کے صاحبزادے یوسف ایوب خان بھی KPK اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں۔ یوسف ایوب کے بھائی اکبر ایوب خان اس وقت ہری پور کے صوبائی حلقے سے تحریک انصاف کے MPA اور صوبائی وزیر تعلیم ہیں۔ اکبر ایوب کے بھائی ارشد ایوب خان بھی اس وقت MPA ہیں۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایوب خان کے دور میں پاکستان تیز رفتاری سے ترقی کر رہا تھا۔ اس وقت پاکستانی اکنامی پورے ایشیا میں سب سے آگے تھی۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن 2018 سے قبل عمران خان اپنے انتخابی جلسوں میں صدر ایوب خان کی فوٹیجز چلایا کرتے تھے اور بتاتے کہ 60 کی دہائی میں امریکہ اور انگلینڈ پریزیڈنٹ ایوب کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے۔ صدر ایوب کے دور کا ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتی چلوں۔ ایوب خان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ روزانہ سگریٹ کے 2 بڑے پیکٹ پیتے۔ ہر روز ان کا بٹلر سگریٹ کے 2 پیکٹ ٹرے میں رکھ کر ان کے بیڈ روم پہنچایا کرتا تھا۔ ایک روز جب ایوب خان مشرقی پاکستان کے دورے پر تھے تو وہاں ان کا بنگالی بٹلر انہیں سگریٹ دینا بھول گیا۔ جنرل صاحب کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے بٹلر کو ٹھیک ٹھاک سنا دی۔ جب ایوب خان گالیاں دے کر خاموش ہوئے تو بٹلر نے ان سے کہا، جس کمانڈر میں اتنی برداشت نہ ہو وہ فوج کو کیا چلائے گا؟ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے تو پاکستان کا مستقبل خراب دکھائی دے رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن کے بعد ایوب خان نے تمباکو نوشی کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔
اور پھر باقی زندگی سگریٹ کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایوب خان جس دور میں حاکم وقت تھے اس وقت پاکستان ایک سیکولر سٹیٹ سمجھا جاتا تھا۔ نائٹ کلب کلچر عام تھا، کراچی اور لاہور کے مال روڈ پر شراب کھلے عام فروخت ہوتی تھی اور ہماری اشرافیہ بڑے اہتمام سے شراب نوشی کیا کرتی۔ اس دور میں پاکستان کا پرنٹ میڈیا ریاستی کنٹرول میں تھا، لیکن غیر ملکی جریدوں میں خود ایوب خان اور ان کی ٹیم کے لوگوں کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں چھپتی تھیں۔